ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین وبعد فعن ابی یعلی شداد بن اوس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتل وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ رواہ مسلم۔ یہ 40 نووی کی 17ویں حدیث ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو یعلی شداد بن اوس بن ثابت خزرجی انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں انہیں حمص کا گورنر بنایا تھا، اور جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی تو یہ گورنری سے استعفیٰ دے کر کے عبادت میں مشغول ہو گئے، مصروف عبادت ہو گئے۔ بہت ہی فصیح اللسان اور بلیغ الکلام صحابی تھے، دانہ بینا انسان تھے، اور ان صحابی رسول کی وفات سن 58 ہجری میں شہر قدس میں ہوئی۔ کل 50 حدیثیں ان سے مروی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ كتب الاحسان علی کل شیء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان کرنے کا حکم دیا ہے، فرض کیا ہے۔ ہر چیز کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور فرض کیا ہے۔ کتبہ کے معنی فرضہ کے ہوتے ہیں۔ کتب الاحسان حسن سلوک، احسان حسن سلوک کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر حسن سلوک کو فرض کیا ہے کہ ہر چیز کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پس جب تم قتل کرو تو اچھی طرح سے قتل کرو، اچھے انداز میں قتل کرو۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، اور جب تم ذبح کرو یعنی کوئی جانور ذبح کرو تو اچھے انداز میں اچھے طریقے پر ذبح کرو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے، اچھا برتاؤ کرتے ہوئے۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوتا ہے کہ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، اور تمہیں چاہیے کہ تم اپنی چھری کو تیز کر لو۔ تم کا کوئی شخص اسے چاہیے کہ وہ اپنی چھری تیز کر لے اور اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچائے۔ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، یعنی اپنے ذبیحہ کو، جس جانور کو ذبح کر رہا ہے اسے آرام پہنچائے۔ یہ ترجمہ ہے اس حدیث کا۔ معنی مفہوم اگر دیکھیں تو واقعی اس حدیث میں بہت بڑا درس ہے تمام انسانوں کے لیے اور خصوصاً امت مسلمہ کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کو فرض کیا ہے، حسن سلوک کو فرض کیا ہے۔ کوئی بھی ہو، یہاں تک کہ ہم جانور سے بھی اچھا برتاؤ کریں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور یہاں تک کہ اگر کوئی شخص واجب القتل ہے اور اسے قتل کرنا ضروری ہو گیا ہے تو اس کو بھی اچھے انداز میں قتل کریں، یعنی قتل میں بھی احسان کریں، تڑپا تڑپا کے نہ ماریں۔ یہ نہ ہو کہ پہلے ہاتھ کاٹ دیے، پھر پاؤں کاٹ دیے، پھر کان کاٹ، پھر ناک کاٹی اور پھر ذبح کیا۔ اچھے انداز میں، دشمن ہے، واجب القتل ہے۔ البتہ وہ مواقع جیسے کہ رجم کے موقع پہ ظاہر ہے اس میں ایک شریعت کا حکم الگ ہے، اس میں تو اگر شادی شدہ ہے زانی تو اس کو رجم کیا جائے گا، پتھر مار مار کے اس کو ختم کیا جائے گا۔ لیکن عام حالات میں انسان کو اگر قتل کرنا ضروری ہو جائے کسی کا تو وہ اس کے ساتھ قتل میں بھی اچھا برتاؤ کرے۔
بتائیے، جو دین ایسا ہو اور جس کی تعلیم ایسی ہو، اور نبی رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعلیم ہو، کیا وہ نبی دہشت کی تعلیم دے سکتے ہیں؟ کیا وہ امت دہشت گرد ہو سکتی ہے کہ ایک انسان کا قتل کرنا ضروری ہو گیا؟ وہ جانی دشمن ہے اسلام کا، مسلمانوں کا، وہ درپے آزار ہے، کوئی دقیقہ نہیں چھوڑتا پریشان کرنے کا، کسی کا قتل کر دیا ہے اس نے، اب وہ واجب قتل ہو گیا، قصاصاً اسے قتل کرنا ہمیں پڑ گیا، تو بھی ہمیں اس کے ساتھ احسان کرنا ہے، تڑپا تڑپا کر کے نہیں مارنا ہے، بلکہ اس انداز سے قتل کرنا ہے کہ اس کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ واجب القتل ہے، لیکن انداز وہ اپنایا جائے گا کہ جس سے اس کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ اور یہی حال جانور کے ذبیحے کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، اور جب تم ذبح کرو جانور کو، قربانی کا جانور ہے، عقیقے جانور ہے، عام کوئی جانور ہے، حلال جانور ہم ذبح کریں تو اس کے ساتھ بھی ہم حسن سلوک کریں، چھری کو تیز کر لیں، حکم ہے، تاکہ تکلیف نہ ہو، اور نرم جگہ پہ اس کو لٹائیں، پہلو کے بل، بائیں پہلو پہ گرائیں، اور اس کے بعد تیزی کے ساتھ ذبح کریں۔ یہ نہیں کہ رک رک کر کے ذبح کریں کہ ابھی چمڑا نہیں کٹا، پھر گلا نہیں کٹا، پھر ہڈی نہیں کٹی، اور اس طرح سے نہیں ذبح کرنا ہے۔ ذبح بھی کرنا ہے تو اچھے انداز میں کرنا ہے، اچھا برتاؤ کر کے اس کے ساتھ کرنا ہے ذبح۔ کتنی محترم بشان تعلیم ہے اسلام کی، غور کرنا چاہیے اس حدیث رسول پہ لوگوں کو، جو آج لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے، زندہ لوگوں کے ساتھ، وہ ان کے ساتھ کیسے اچھا برتاؤ کر سکتے ہیں جو واجب القتل ہو؟ کتنی بڑی تعلیم ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَحْسِنْ، اور تم احسان کرو، حسن سلوک کرو، کما احسن اللہ الیک، جیسے اللہ تعالیٰ نے تم سے حسن سلوک کیا ہے، تمہارے اوپر احسان کیا ہے، اسی طرح سے۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ زمین میں فساد نہ تلاش کرو، ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ فساد برپا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، احسان کرو جیسے اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ اور اللہ کا احسان، کیا اس احسان میں بھی کوئی کمی نکال سکتا ہے؟ اللہ رب العزت سب کو روزی دیتے ہیں، کیا کافر، کیا مشرک، کیا مومن، سب کو، باغی طاغی اللہ کے جو نافرمان ہیں، اللہ کا سلوک دیکھیے ان کے ساتھ کیا ہے۔ بارش نازل ہوتی ہے، یکساں سب کو فائدہ پہنچتا ہے، ہوا اللہ نے سانس لینے کے لیے چھوڑی ہے، سب کو یکساں فائدہ پہنچتا ہے، روزی بھی سب کو ملتی ہے جو روزی اللہ نے لکھ دی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کا احسان، عمومی احسان اللہ تعالیٰ کا صرف مسلمانوں پر ہو۔ ہاں، اللہ کا خصوصی فضل و کرم بے شک مسلمانوں پر ہوتا ہے، اللہ کا خصوصی فضل و کرم بے شک مومنوں پر ہوتا ہے، توحید والوں پر ہوتا ہے دنیا میں بھی۔ اور اگر یہاں ہو سکتا ہے کہ آدمی یہ نہ سمجھ پائے کہ ہمارے ساتھ اللہ رب العزت کتنا اچھا برتاؤ کر رہے ہیں اور کتنا اچھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا دنیا میں موقع دیا، ہو سکے نہ سمجھ سکے، لیکن اگر وہ اللہ کا فرما بردار ہے، نیکوکار ہے، توحید والا ہے، تو کل قیامت کے دن اس کا بدلہ اللہ رب العزت دیں گے، تو وہ سمجھ لے گا کہ ہم نے جو کچھ دنیا میں کیا تھا اللہ نے آج ہمیں اس کا بدلہ دے دیا۔ تو یہ حدیث بہت بڑا سبق ہے سب کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، اور خصوصاً امت مسلمہ کے لیے، اور ان لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے کافی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، اسلام میں حسن سلوک نہیں ہے، اچھا برتاؤ نہیں ہے۔ ان کا منہ بند کرنے کے لیے یہ حدیث کافی ہے،
اور یہ کب کافی ہوگی؟ جب ہم اس حدیث کو عملی جامہ پہنائیں گے اور ہم خود اس حدیث پر عمل کریں گے۔ آج معاملہ یہ ہے کہ امت مسلمہ تعلیمات کتاب و سنت سے دور جا چکی ہے، قرآن و حدیث کی تعلیمات سے امت مسلمہ نے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ آج انگشت نمائی کرتے ہیں اسلام پر، مسلمانوں پر الزام دیتے ہیں اسلام کو اور مسلمانوں کو بھی، اس لیے کہ وہ سبق جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھایا تھا اور جو سبق کتاب و سنت میں آج بھی موجود ہے، امت کے بیشتر افراد اس سبق کو فراموش کر چکے ہیں۔ آج ہمارا پڑوسی ہم سے راضی نہیں ہے، ہمارا بھائی ہم سے راضی نہیں ہے، ہمارے خیش و اقارب ہم سے راضی نہیں ہیں، ہم ان کو خوش نہیں کر پا رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کر رہے ہیں، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کر رہے ہیں، اور جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے بعد پہلا ان کا مقام اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو ایک مسلمان، بہت بڑا مسئلہ ہے کہ مسلمان کہنے کو مسلمان رہ گیا ہے، لیکن جہاں اخلاق کی بات آتی ہے، جہاں تعلقات کی بات آتی ہے، تو بد اخلاقی کی انتہا مسلمانوں نے کر رکھی ہے، اور تعلقات کو بگاڑنے میں تو لگتا ہے آج کے مسلمانوں نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، جس سے دیکھو اس سے تعلقات بگاڑے پڑا ہے۔ ذرا ذرا سی بات پہ، معمولی بات پہ، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو بنیاد بنا کر کے اور جس کو مدعا بنا کر کے آدمی دوری بنا لے، نہیں، ذرا ذرا سی بات پہ ہماری چھوٹی سی خواہش کسی نے نہیں پوری کی، ہم ایک دم ناراض ہو گئے، اس سے قطع تعلق کر لیا، اس سے ہم نے حسن سلوک کرنے کو کون کہے، ایک دم سارے تعلقات منقطع کر لیے اور سارے تعلقات ختم کر لیے۔ حسن سلوک یہ ایک وہ جذبہ ہے انسان کے اندر، جب پیدا ہو جاتا ہے تو نہ صرف یہ کہ وہ انسان اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، بلکہ وہ بندوں کا بھی محبوب بن جاتا ہے۔ آپ ذرا سا ہاتھ بڑھا کے دیکھیے، ذرا سی کوشش کر کے دیکھیے، کس طرح سے لوگ قریب آئیں گے آپ کے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں اور آپ سے لوگ بدکیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے، لوگ آپ کے قریب آئیں گے۔ اللہ کے بندے کچھ ہیں دنیا میں ایسے یقیناً کہ جن کے یہاں حسن اخلاق ہے، جو حسن سلوک لوگوں سے کرتے ہیں، اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ ان کے قریب آتے ہیں تو اسلام کو سمجھتے ہیں۔ اگر مسلم نہیں ہے تو اسلام لے آتے ہیں، حلقہ بگوش اسلام ہو جاتے ہیں، اور اگر موحد نہیں ہے تو موحد ہو جاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے موحد ہو جاتے ہیں۔ ایک صاحب نے خود اپنا واقعہ بیان کیا، کہنے کہ مولانا اتنا مجھے ورگلایا گیا، اتنا ورگلایا گیا کہ فلاں کے پاس مت جانا، فلاں کے پاس مت بیٹھنا، فلاں کے قریب مت جانا، یہ لوگ ایسے ہیں اور وہ لوگ ایسے ہیں۔ لیکن جب ہم آپ کے پاس آئے، کہا ہم بہت زیادہ متاثر نہیں ہوتے عالم سے، وہ پڑھا لکھا انسان ہے، انگریزی داں ہے، لیکن ہم نے صرف اخلاق دیکھا۔ یہ نہیں کہ ہم غیر مسلک کے ہیں تو آپ ہم سے دوری بنائیں، اور وہ دیکھ کر کے میں یہ تحدیث نعمت کے طور پہ کر رہا ہوں، عبرت کہہ رہا ہوں کہ انسان جب اخلاق پیش کرے گا اپنا عمدہ، اور قریب جو آئیں گے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا، بہت دوری بنا کے نہیں رکھے گا کہ ہم تو بہت بڑے ہو گئے ہم سے دور رہو، تو آدمی کا دل خود لپکے گا انسان کی طرف۔ اور آج عالم یہ ہے اللہ کے فضل سے وہ سورہ فاتحہ بھی پڑھنے لگے، رفع دین بھی کرنے لگے، اور ہماری مسجد میں جمعہ کا خطبہ بھی الحمدللہ سننے آتے ہیں۔ کیا ہم نے کہا ایسا کیجئے؟ اللہ شاہد ہے، ہم نے کبھی نہیں کہا اس شخص سے کہ آپ ایسا کیجئے۔ وہ ہے کیا کہ آدمی جب قریب آتا ہے اور کسی کے بارے میں اگر غلط فہمی اس کے دل و دماغ میں ڈال دی جائے اور ایک دم اس کا الٹا آدمی دیکھتا ہے تو ایک بیک وہ بات سنتا ہے۔ کہا کبھی نہیں، ہاں مسائل بیان کرتے ہیں، دینی گفتگو ہوتی ہے مجلس میں تو ساری باتیں سامنے آتی ہیں،
آٹومیٹک آدمی پھر مطالبہ کرتے ہیں، ہمیں کتاب دیجیے، ہم مطالعہ کریں گے، ہم پڑھیں گے، رہنمائی کیجیے. یہ چیز ہوتی ہے. تو اخلاق ایک ایسی چیز ہے، حسن اخلاق ایک ایسی چیز ہے، اور حسن سلوک ایک ایسی چیز ہے کہ آپ بڑے سے بڑے دشمن کو اپنا گرویدہ بنا سکتے ہیں. اور یہ نسخہ ہمیں کہاں سے ملا ہے؟ ظاہر ہے اسلام کی تعلیم سے ملا ہے، کتاب و سنت سے ملا ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس درس سے ملا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں، اور ان جیسی تمام احادیث سے، قرآن مجید کی آیات سے نسخہ ہمیں ملا ہے. ضرورت ہے کہ ہم اس نسخے کو اپنائیں اور ہم لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، حسن سلوک سے پیش آئیں. ایسا نہ ہو کہ ہمارے کسی برتاؤ سے آدمی نالا ہو جائے اور وہ کہے اچھا ہاں وہ جو کہتے تھے صحیح ہے، یہ لوگ زبردستی کرتے ہیں اور یہ لوگ کافر کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں، بدعتی کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اور ہم جب اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے اور حسن سلوک کریں گے، اور یہ آپ شروع کہاں سے کریں؟ اپنے گھر سے کیجئے. دیکھیے اپنے گھر سے کیجئے. آپ والدین ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجئے، بھائی ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجئے، بہنیں ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجئے، اور رشتہ دار گھر میں رہتے ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجئے. جب عادت گھر میں پڑ جائے گی ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی، حسن سلوک کرنے کی، تو جب ہم آپ باہر نکلیں گے تو لوگوں سے بھی، دوسروں سے بھی اچھا برتاؤ کریں گے. اور آدمی جب گھر میں کھچا کھچا رہتا ہے اور گھر میں ایک دم لیے دیے اپنے آپ کو رہتا ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بہت سے لوگ کونے میں دبک جاتے ہیں، ابو آ گئے. اسی لیے ادب سکھلانے کا جو حکم ہے شریعت میں، بچوں کو آپ تعلیم دیں، ادب دیں، تو ان کو ڈرا دھمکا کر کے نہیں، پیار سے اور شفقت کا برتاؤ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا تو حکم دیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یعرف شرف کبیرنا فلیس منا. جو ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، رحم نہ کرے، اور ہمارے بڑوں کی توقیر اور عزت نہ کرے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. گھر سے ابتدا ہوگی. ہم شوہر کی حیثیت سے ہیں، آپ شوہر کی حیثیت سے ہیں، بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجئے. اس کو احساس نہ ہو کہ یہ تو کھچے کھچے رہتے ہیں اور بہت دور رہتے ہیں. صاحب اولاد ہیں، بچوں کے ساتھ، والدین حیات ہیں، تو سب سے زیادہ ہمارے حسن سلوک کے کون ہے مستحق؟ ہمارے والدین، اور ان میں بھی سب سے زیادہ ہماری آپ کی ماں ہے. ایک صاحب رسول اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے سوال کیا، من احق الناس بحسن صحابتی یا رسول اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اچھے برتاؤ کا، حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک، تمہاری ماں. پھر پوچھا ثم من؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا امک، تمہاری ماں. پھر تیسری دفعہ پوچھتے ہیں ثم من؟ پھر کون اللہ کے رسول؟ آپ نے تیسری دفعہ بھی جواب دیا امک، تمہاری ماں. چوتھی دفعہ پوچھتے ہیں ثم من؟ آپ فرماتے ہیں ابوک، تمہارے باپ. یعنی ماں کا درجہ باپ سے 3 گنا بڑا ہے. اس حدیث سے رسول سے معلوم ہوا نا. اور ماں ہماری توجہ کی زیادہ مستحق ہے بنسبت والد کے. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی والدہ یا والدین زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خدمت کا موقع دیا ہے. یقین جانیے حسن سلوک والدین کے ساتھ دنیا میں بھی آدمی اس کو دیکھ لیتا ہے، اس کا انجام نیک انجام، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیاب ایسا شخص ہوگا جس کے والدین اس سے راضی ہو کر کے دنیا سے جائے. یقین جانیے والدین کے ساتھ حسن سلوک جو شخص کرتا ہے وہ کبھی پریشان نہیں رہے گا، کبھی بھی. ہاں وقتی پریشانیاں آئیں گی اسے، لیکن دل اس کا مطمئن رہے گا. دیکھیے پریشانی کسے کہتے ہیں کہ آدمی ذرا سی مصیبت آئی اور ہائے وائے بچانے لگے، یہ پریشانی ہے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال جو دی نا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، بات آ گئی ہے تو سن لیجئے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا اسلوب اس وقت اپنایا صحابہ کرام سے سوال کا. آپ نے فرمایا ان من الشجر شجرۃ، ان من الشجر شجرۃ، بے شک درختوں میں ایک ایسا درخت ہے
لا يسقط ورقها، جس کا پتا جھڑتا نہیں ہے، وَإِنَّهَا مَثْلُ الْمُسْلِمِ، اور اس کی مثال مسلمان کی ہے۔ فَحَدِّثُونِي مَا هِيَ، مجھے بتاؤ وہ درخت کون سا ہے۔ حضرت عبداللہ عمر فرماتے ہیں فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجْرِ الْبَوَادِ، لوگ جنگلات کے درختوں میں پڑ گئے کہ یہ ہے۔ وَوَقَعَ فِي قَلْبِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، اور میرے جی میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ فَاسْتَحْيَيْتُ، تو کہتے ہیں میں شرما گیا اس لیے کہ میں چھوٹا تھا قوم میں، اور میرے والد موجود تھے، اور صدیق موجود ہیں، بڑے بڑے لوگ موجود تھے، تو میں نے لب کشائی کی جرات نہیں کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی النخلہ، لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ بتائیے وہ کون سا ہے، آپ نے فرمایا ہی النخلہ، وہ کھجور کا درخت ہے۔ مسلم کی مثال آپ نے دی، مومن کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کھجور کے درخت سے۔ کیا مطلب؟ کھجور کا درخت، اس کے پتے سوکھنے کے بعد بھی ان کا رشتہ درخت سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو مومن پہ کتنی بھی مصیبت کیوں نہ آئے، کتنی بھی آفت کیوں نہ آئے، اس کا رشتہ ایمان، ایقان اور اسلام سے جڑا رہتا ہے، نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور جس طرح سے کھجور کا نفع عام ہے، کھجور کے پیڑ سے فائدہ لوگ اٹھاتے ہیں، تنے کو اس وقت لوگ کیا بناتے تھے، پلر کا کام لیتے تھے، اور پتیوں سے چھپر کا کام لیتے تھے، چھت کا کام لیتے تھے، یعنی کھجور کے درخت کا ایک ایک حصہ نفع بخش ہے۔ اس کے تنے سے لے کر کے پتے اور پھل تو ظاہر نفع بخش ہے، اسی طرح مومن بھی نفع بخش ہوتا ہے، مومن سے سب کو فائدہ پہنچتا ہے۔ کتنی پیاری مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ تو وقتی پریشانی آتی ہے، لیکن اگر آدمی صبر کا مظاہرہ کرے اور صبر کا دامن نہ چھوڑے، اس کا دل انشاءاللہ مطمئن رہے گا۔ اور اصل کیا ہے؟ الغنا غنی النفس، اصل مالداری دل کی مالداری ہے۔ آدمی کا دل اگر مالدار ہے تو اس سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہے، یہ دیکھ لیجیے آپ۔ اور آپ حسن سلوک دوسروں کے ساتھ کر کے دیکھیے کہ دل کتنا مطمئن رہتا ہے، اور خصوصاً والدین کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، خیش و اقارب کے ساتھ، پھر دیگر مومنوں کے ساتھ، پھر غیروں کے ساتھ بھی، غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کر کے دیکھیے۔ دل میں اگر آپ نے کسی ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہے، پورے دن آپ کا دل مطمئن رہے گا، یہ سوچ کر کے کہ میں نے فلاں کے ساتھ بڑا اچھا کیا، بھلے نہ بیان کریں اس کو آپ، اور بیان کر دیا تو ثواب بھی ختم اور اطمینان بھی ختم۔ یہ بھی مسئلہ ہے نا، بعض لوگ اگر کسی کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں تو اس کا بخان کیا کم اور کرتے ہیں زیادہ، فلاں میں نے ایسا کیا آج بہت پریشان تھا، غلط ہے یہ۔ آپ کر کے نہ جتائیے اسے اور نہ غیروں سے بخان کیجیے، آپ دیکھیے آپ کا دل کس قدر مطمئن رہتا ہے۔ تو حسن سلوک کرنے والا کبھی انشاءاللہ پریشان نہیں ہو سکتا ہے، اس کا دل ہمیشہ مالدار رہے گا۔ الغنا غنی النفس، اصل مالداری دل کی مالداری ہے۔ بینک بیلنس کسی کے پاس ہے، یقیناً وہ مالدار نہیں ہے اگر اس کا دل مالدار نہیں ہے۔ تو کوئی ارب پتی، کروڑ پتی، ارب پتی کیوں نہ ہو جائے۔ آپ دیکھیے ایک مزدور جو دن بھر مزدوری کرتا ہے لیکن رات میں چادر تان کی میٹھی نیند سوتا ہے، اس کے پاس بینک بیلنس نہیں ہے، نہ لکھ پتی ہے، نہ کروڑ پتی ہے، نہ ارب پتی ہے، لیکن سکون کی دولت اس کے پاس ہے، اطمینان کی دولت اس کے پاس ہے، میٹھی نیند اس کے پاس ہے۔ اور کروڑ پتی آدمی جب تک گولی نہ کھائے نیند نہیں آتی، اور جب گولی کا عادی ہو جاتا شرابیوں کی طرح سے تو نیند پھر بھی نہیں آتی، گولی کھانے کے باوجود نیند نہیں آتی ہے۔ اس لیے ہمیں، آپ کو، سب کو یہ چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، حسن سلوک کریں۔ اخلاق جب ہمارا اچھا ہوگا تو لوگ ہماری آپ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ہیں کہ جو بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے پھرتے ہیں، لیکن بد اخلاقی جو کرتا ہے اس کے ساتھ بھی حسن اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں، آپ کو، سب کو سبق دیا ہے۔ خود عملی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے ہمیں دکھایا ہے کہ جانی دشمن ہے
لیکن آپ کو جب موقع ملا آپ نے اس کی جان بخش دی، آپ نے بدلہ نہیں لیا کبھی بھی، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا تو پھر اخلاق کی تلوار سے مارا۔ آپ نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، تو ہمیں اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پر اور جتنی احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں اور جتنی تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حسن سلوک کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حسن سلوک کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے جب تک اس دنیا میں ہم زندہ ہیں، ایمان کی حالت میں زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ہونے۔ السلام علیکم۔